وہ رات کے بعد اب یہ ہے بخیر تمام، شرابی وہ رات اب بخیر تمام ہے، سہیلا زیبا آدی کا بخیر تمام۔ بوڑھے رام داس کو ایک ہی کام کرتے 22 سال گزر چکے تھے، ایک ہی کام، کسی دن بھی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ دور تک ریلوے لائن کو دیکھ آیا کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں، پھر اپنی گومتی میں واپس چلا آتا اور بہت سے ایسے کام کرتا جس سے چند پیسوں کی روزانہ آمدنی بڑھ جائے۔ گومتی کے بغل سے شہر کی طرف سڑک جاتی تھی، یہ سڑک گومتی کے پاس ریلوے لائن کو کاٹتی تھی۔ لائن کے دونوں طرف سڑک پر لوہے کا دروازہ تھا جس پر اس کامل اختیار تھا، اس اختیار سے وہ بعض ناجائز فائدے بھی اٹھا لیا کرتا تھا۔ شہر کو جانے والی گاڑیوں سے ہلکا پھلکا ٹیکس وصول کر لیا کرتا تھا، اس ٹیکس میں پاٹ خاص طور پر ملتا تھا جس سے وہ بہت ہی پارک ڈری بنتا اور بچ جاتا۔ ریل گاڑی کے آنے کے وقت وہ بہت مستعد رہا کرتا تھا، دونوں طرف کے دروازے بند کر کے اس وقت تک نہ کھولتا جب تک گاڑی چلی نہ جائے۔ اس وقت بڑی سے بڑی رشوت بھی وہ قبول نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 22 برس کی لمبی مدت میں اس کی گومتی کے راستے پر ایک حلوث بھی نہیں ہوا تھا، ایک حادثہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ یہی دیکھا گیا کہ دن کے وقت دروازے بند کر کے وہ ہری جھنڈی اور رات کے وقت ہری بتی دکھا رہا ہے اور دروازے کے دوسرے طرف کے آدمی کو سمجھا رہا ہے۔ اس کا نام کم لوگ جانتے تھے، عام طور پر اسے جمیندار کہا جاتا تھا اور وہ خود بھی اپنے آپ سمجھدار ہی سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ دروازہ بند کر کے بیل گاڑیوں کا راستہ روک دیتا اور بیل گاڑی والے ضد کرتے کہ انہیں جانے دے دو تو وہ کہہ دیا کرتا، اس وقت لارڈ صاحب بھی کہیں تو پھاٹک نہیں کھول سکتا۔ اس وقت گاڑی والے اور مسافروں کی خوشامد میں اسے بڑی لطف آتا۔ صبح سویرے جب وہ دور تک لائن دیکھ کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گومتی کے پاس ہی ٹرالی کھڑی ہے، ٹرالی پر لال جھنڈی لگی ہے، صاحب بیٹھا ہے اور 4 کلی کھڑے ہیں۔ رام داس نے دیکھتے ہی جھک کر سلام کیا، لیکن صاحب کی اور بھی ہندوستانی صاحب کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے اچھی طرح بات نہیں کرتا۔ چنانچہ رام داس کے سلام کا جواب صاحب نے منہ ناف بنا کر دیا، تم اتار دیا کہاں گیا تھا؟ رام داس صاحب کا رنگ دیکھ کر سہم گیا اور بولا، صاحب میں لائن دیکھنے گیا تھا۔ صاحب نے اس شان کے ساتھ منہ بنا کر جواب دیا، اور بیرا کا کام کرو۔ اچھا، میں جمعہ کا دن ادھر سے لارڈ صاحب کو اسپیشل جائے گا، تم اپنا لائن گومتی صاحب رکھے کا سن لیا؟ رام داس نے گردن جھکا کر اس کا جواب دیا، ہاں صاحب، ہاں۔ گلیوں نے ٹرالی کے دھکا دھک دیکھ کر آگے بڑھا، پھر دوڑنے لگے، بڑے تیزی سے چلنے لگے۔ رام داس دیر تک ادھر دیکھتا رہا۔ صاحب کی شان، بے نیازی، اس کی رعب، اس کے کپڑے، اس کا حکم، بڑے آدمی کی بڑی بات۔ جب صاحب کی ٹرالی نظر سے اوجھل ہونے لگی تو وہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی کھڑی صاحب کی باتیں سن رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ صاحب جائے تو رام داس کو کھچڑی کھانے کو کہے۔ اس کو فکر تھی
کہ کھچڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو بد مزہ ہو جائے گا۔ اس نے لہسن مرچ کا کوچا خاص طور پر بنایا تھا، دھنیا کا ہرا پتلا پتلا کاٹ کر اس نے کوچے میں ملایا تھا، اور رام داس ایسا کوچا بہت پسند تھا۔ وہ خوش بھی تھا کہ دونوں سے زیادہ کھانا کھائے گا۔ رام داس واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ ہر روز کی طرح صاحب کی باتوں کا اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ اس قسم کی باتیں تو روز ہی ہوا کرتی ہیں۔ اس قسم کی باتیں سنتا اور خواہ مخواہ کے افسروں کی جھڑکیاں سہنا چھوٹے کام کرنے والے کی ڈیوٹی میں شامل ہے، اس لیے اگرچہ کچھ خیال کرتا تو احمق تھا۔ لیکن اس کی بیوی نے سوال کر ہی دیا، صاحب کاہے کو بول رہا تھا؟ رام داس نے اپنی ٹوپی چار پائی پر رکھتے ہوئے کہا، جھوٹ موٹ کچھ نہ کچھ بگڑنا افسروں کا کام ہے۔ ہاں کا پکا ہے لاؤ تو اور ذرا ناریل چڑھاوے۔ اس کی بیوی کوٹھری میں چلی گئی۔ رام داس نے گومتی کو دیکھا۔ چھوٹے سے سائبان میں کھانا پکانے کی وجہ سے جھت دیوار دھواں سے کالی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب کوئی گاڑی شہر سے چونا لے کر جائے گی تو تھوڑا سا چونا اس سے لے لے گا۔ تھوڑا سا چونا اس سائبان کی سفیدی کے لیے کافی ہوگا۔ پھر اس نے اپنی لگائی ہوئی ننھی سی پھواڑی کو دیکھا جو گومتی سے ملی ہوئی زمین میں اس نے بڑی محنت سے لگائی تھی۔ اس ننھی سی پھواڑی میں گیندا، جٹا دھاری سورج مکھی، بیلا اور کینل کے لال پیلے اور اجلے پھول کھلے تھے۔ عشق کی پیاریوں کی بیل بانس کی قیمت کی کمنچی کے سہارے چڑھ کر گومتی کے اوپر پہنچ گئی تھی۔ گومتی کا نمبر 24 آدھا ڈھک گیا تھا۔ گومتی کا نمبر کتنا تھا؟ 24 تھا۔ آدھا ڈھک گیا تھا۔ لہلہاتے ہوئی پھولوں کو دیکھ کر اس کے دل میں خوش ہو گیا۔ اتنے میں اس کا طوطا بول اٹھا، اٹھو اٹھو کھا لو۔ طوطا جو کچھ سنتا تھا وہی دہراتا تھا، اور جب رام داس چار پائی چھوڑ کر کھانے پر بیٹھا تو طوطا نے رام داس ہی کی سکھائی ہوئی بات دہرائی، پہلے کہو رام داس شیام رادھے کرشن پھر کھاؤ بیٹا۔ رام داس نے طوطے کی دیکھا، بے ساختہ اسے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور بولا، اچھا بیٹا۔ اور کہتے ہوئے رام داس اٹھا اور تھوڑی سی کھچڑی طوطے کو کٹوری میں دے کر بولا، پہلے کہو رادھے شیام رادھے کرشن پھر کھاؤ بیٹا۔ لیکن طوطا باتوں کو دوہرا سکتا ہے، حکم کی تکمیل اس کے بس سے باہر ہے۔ اس نے بغیر رادھے شیام رادھے کرشن کہے کھانا شروع کر دیا۔ رام داس کو کھانے میں بڑا مزہ آیا۔ اس وقت اس نے اپنی بیوی سے کہا، چھٹی ملے تو مچھلی مار لائیں، بہت دن ہوئے مچھلی کھائے۔ ایک جگہ کھاتے میں مچھلی سے پانی بھی تھوڑا ہے، اور پھلواڑی میں سنسنا کر ساگ بھی ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ اس کی عورت نے بھی وہاں ملائی۔ رام داس کو جب سے صاحب نے آ کر خبر دی کہ لاڈ کی اسپیشل جانے والی ہے، وہ اپنے کاموں میں لگ گیا تھا اور جانتا تھا کہ اسے کیا کام کرنے ہوں گے۔ اس کو کسی سے کچھ پوچھنا نہ تھا۔ وہ 22 سال کی مدت سے یہی کام کرتا آیا تھا۔ ایک دو بار نہیں، 20 مرتبہ لاڈ صاحب کی گاڑی ادھر سے گزر چکی تھی۔ جمعہ کا دن آ گیا۔ اس نے اپنے علاقے کی لائن دیکھ لی، ہر جگہ اچھی تھی۔ لائن کے دونوں طرف کی گھاس اس نے خود ہی صاف کیے تھے۔ گومتی کا سائبان جو کالا ہو گیا تھا اب وہ بھی مانکے کا چونا سے سفید ہو چکا تھا۔
ٹوٹی ہوئی چارپائی کو اس نے گومتی کے پیچھے رکھ دیا تھا۔ بیلا چدھاری اور کینال کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ عشق کی پجاری کی بیل بانس کی کمنچی کے سہارے چڑھ کر گومتی کے اوپر پہنچ چکی تھی۔ اس نے ہر طرف نگاہ دوڑائی، اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کی بیوی نے ناریل چڑھا دیا اور ٹہل ٹہل کر پینے اور دھواں اڑانے لگی۔ اسے دور سے مال گاڑی آتی دکھائی دی۔ رام داس نے دوسری طرف دروازہ بند کر دیا، پھر گومتی کی طرف کہا اور اطمینان سے بیٹھ کر ناریل پینے لگا۔ مال گاڑی کے آئے پر وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ اس کی عورت سائبان میں بیٹھی ہوئی اس کی لائی ہوئی مچھلی بنا رہی تھی۔ پھلواڑی میں سے توتیا کا ساگ پہلے ہی وہ لا کر صاف کر چکی تھی۔ رام داس بے چینی سے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ لاٹ صاحب کو اسپیشل چلی جائے تو پھر اطمینان بغیب ہو۔ بہت سی پس خرید ادمال گاڑیاں آئیں چلی گئیں۔ اس نے اپنا کام مستعدی سے کیا، لیکن اس کو یہی محسوس ہوتا رہا کہ یہ سب ضمنی کام تھا، اصل کام باقی ہے۔ آخر وہ وقت بھی قریب آ گیا جب لاٹ صاحب کی اسپیشل ٹرین گزرنے والی تھی۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہی وہی صاحب کہہ گیا کہ اسپیشل آنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ لائن پر جگہ جگہ چوکیدار کھڑے کر دیے گئے تاکہ لائن کی کوئی بدمعاش خراب نہ کر دے۔ سورج ڈوبتا جا رہا تھا، بہت ہی ہلکی ٹھنڈک پیدا ہو چکی تھی۔ اب وقت بہت کم تھا، شاید 10 منٹ۔ لاٹ صاحب کی اسپیشل ٹرین کا کوئی خاص وقت مقرر تو تھا نہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مچھلی پک گئی، کھا لو، لیکن اس نے جواب دیا اب گاڑی چلی جائے تو اطمینان سے کھائیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسری طرف دروازے بند کرنے چلا۔ 1-2 بیل گاڑیاں دروازے سے ادھر آ چکی تھی، 4-5 ادھر باقی رہ گئی تھی۔ جب دوسری طرف رہ گئی، اس کے گاڑیاں ضد کر رہی تھی کہ جب اس کے جانے دیا تو ہمیں بھی جانے دے۔ رام داس نے پہلے سمجھایا، پھر اپنی نوکری کا واسطہ دیا، خوشامد کی، لیکن گاڑی بان موٹی عقل کے ہوتے ہیں، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آسانی سے آتی کب ہے۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ دوسری طرف کا دروازہ کھلا تھا، 1-2 گاڑی والے دوسری طرف سے آ رہے تھے، اسی طرف رک گئے۔ بحث جاری تھی۔ رام داس سمجھا رہا تھا، گاڑیاں والے الجھ رہے تھے۔ دوسری طرف کا دروازہ بھی بند نہ کر سکا۔ شاید ہٹی گاڑیاں پھاٹک کھول کر گاڑی ہانک دی۔ جب سارا سمجھانا بیکار ہوا تو اس نے صاف کہہ دیا، اس وقت لاٹ صاحب بھی کہیں تو دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اب جان غائبان اس کا مذاق اڑا کر ہنسنے لگا۔ رام داس نے اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا، ہاں۔ یکایک گاڑی کے آنے کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لاٹ کی اسپیشل ٹرین بہت قریب آ چکی تھی۔ دوسری طرف پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ڈیوٹی میں بے فکری، نوکری کے چلے جانے کی ضروری بات تھی۔ اگر نہ ہو گئی تو لمبی ڈانٹ تو ضرور تھی۔ بوکھلا سا گیا، کچھ نہیں سوچ سکا۔ تیزی سے بھاگ کے لائن کے پار کر کے گاڑی کے سامنے سے پہلے پھاٹک بند کر دے، لیکن وہ بند نہ کر سکا۔ لاٹ صاحب کی اسپیشل ٹرین گزر گئی۔ لائن کے ایک طرف رام داس کی لاش کے ٹکڑے جیسے قصاب کی دکان سے آیا ہوا گوشت۔ اس کی عورت روتی چلاتی رہی اور
ڈوبتے ہوئے سورج کی مٹتی ہوئی روشنی میں لارڈ صاحب کی اسپیشل ٹرین تیزی سے گزر گئی۔ دوسرے دن اخبار میں خبریں موٹے حرفوں میں چھپی، لارڈ صاحب کی اسپیشل ٹرین نے بخیر تمام پہنچ گئی۔ لارڈ صاحب کی اسپیشل ٹرین بخیر تمام پہنچ گئی۔ اس کہانی کا مرکزی خیال ایک بنگالی کہانی سے لیا گیا ہے۔